قانون اور قادیانیت تحریک ختم نبوت 1974 1970 کے الیکشن میں چند سیٹوں پر مرزئی منتخب ہو گئے۔ اقتدار کے نشہ اور ایک سیاسی جماعت سے سیاسی وابستگی نے انہیں دیوانہ کر دیا۔ وہ حالات کو اپنے لیے سازگار پا کر انقلاب کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کی اسکیمیں بنانے لگے۔ قادیانی جرنیلوں نے اپنی سرگرمیاں تیز کر دیں۔ اسی نشہ میں دھت ہو کر انہوں نے 29 مئی 1974 کو ربوہ ریلوے اسٹیشن پر چناب ایکسپریس کے ذریعے سفر کرنے والے ملتان نشتر میڈیکل کالج کے طلباء پر قاتلانہ حملہ کیا، جس کے نتیجے میں تحریک چلی۔ مجلس تحفظ ختم نبوت پاکستان کی دعوت پر امت کے تمام طبقات جمع ہوئے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں تمام اپوزیشن مجلس عمل تحفظ ختم نبوت پاکستان میں شریک ہو گئی۔ تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے متحد ہو کر ایک ہی نعرہ لگایا کہ مرزیت کو غیر مسلم قرار دیا جائے۔ متفقہ طور پر اپوزیشن کی طرف سے مولانا شاہ احمد نورانی نے مرزیوں کے خلاف قرارداد پیش کی اور برسر اقتدار جماعت پیپلز پارٹی یعنی حکومت کی طرف سے دوسری قرارداد جناب پیر عبدالحفیظ پیرزادہ نے پیش کی، جو ان دنوں وزیر قانون تھے۔ قومی اسمبلی میں قادیانی کفری عقائد پر بحث شروع ہو گئی۔ قومی اسمبلی میں قادیانی اور لاہوری گروپوں کے سربراہوں نے اپنا اپنا موقف پیش کیا۔ ان کا جواب اور امت مسلمہ کا موقف مولانا مفتی محمود نے پیش کیا۔ قادیانی جماعت کے سربراہ مرزا ناصر کو قومی اسمبلی میں اپنا موقف پیش کرنے اور سوالات کے جوابات اور جرح کے لیے بلایا گیا تھا۔ یہ تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ حکومت نے فیصلہ کرنے سے پہلے مرزا ناصر کو پارلیمنٹ کے سامنے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے بلایا تھا۔ اس وقت کے اٹارنی جنرل آف پاکستان یحییٰ بختیار نے اس پر جرح کی۔ 11 روز جرح ہوئی اور 2 دن لاہوری گروپ والوں سے جرح ہوئی اور قادیانیت کی حقیقت کھل کر اسمبلی کے ارکان کے سامنے آ گئی۔ 90 روز کی شب و روز محنت و کاوش کے بعد جناب ذوالفقار علی بھٹو کے عہد اقتدار میں متفقہ طور پر 7 ستمبر 1974 کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان نے عبدالحفیظ پیرزادہ کی پیش کردہ قرارداد کو منظور کیا۔ اس طرح آئین کے آرٹیکل 106(3) اور 260(3) میں ترمیم کے ذریعے متفقہ طور پر قادیانی مرزئی جماعتوں کے دونوں گروپ ربوہ اور لاہوری آئینی طور پر غیر مسلم اقلیت قرار پائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قادیانی پارلیمنٹ کے اس متفقہ فیصلے کو تسلیم کرنے سے یکسر انکاری ہیں۔ وہ الٹا مسلمانوں کو کافر اور خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ آئین میں دی گئی اپنی حیثیت تسلیم نہیں کرتے، اس طرح اپنے کفریہ عقائد و نظریات کی بھرپور تبلیغ و تشہیر اور اسلامی شعار کا کھلم کھلا استعمال کرتے ہیں۔ تحریک ختم نبوت 1984 امتناع قادیانیت آرڈیننس فروری 1983 کو مولانا محمد اسلم قریشی مبلغ تحفظ ختم نبوت سیالکوٹ کو مرزئی سربراہ مرزا طاہر کے حکم پر مرزئیوں نے اغوا کیا، جس کے رد عمل میں حضرت مولانا خواجہ خان محمد صاحب کی قیادت میں تحریک پھر منظم ہوئی، جس کے نتیجے میں 26 اپریل 1984 کو امتناع قادیانیت آرڈیننس صدر پاکستان کے ہاتھوں جاری ہوا، جس کی روح سے قادیانی خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتے اور اپنے مذہب کے لیے اسلامی شعار و اصطلاحات بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اس آرڈیننس کے تحت تعزیرات پاکستان میں 2 نئی دفعات 298(b) اور 298(c) کا اضافہ کیا گیا ہے۔ 298(b) بعض مقدس شخصیات یا مقامات کے لیے مخصوص القاب، اوصاف یا خطابات وغیرہ کا ناجائز استعمال۔ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں کا کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ یا صحابی کے علاوہ کسی شخص کو امیر المومنین، خلیفۃ المومنین، خلیفۃ المسلمین، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ مطہرہ کے علاوہ کسی ذات کو ام المومنین کے طور پر منسوب کرے یا مخاطب کرے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان یعنی اہل بیت کے کسی فرد کے علاوہ کسی شخص کو اہل بیت کے طور پر منسوب کرے یا موسوم کرے یا پکارے،
اپنی عبادتگاہ کو مسجد کے طور پر منسوب کرے یا موسوم کرے یا پکارے تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں کا کوئی شخص جو الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے اپنے مذہب میں عبادت کے لیے بلانے کے طریقے یا صورت کو اذان کے طور پر منسوب کرے یا اس طرح اذان دے جس طرح مسلمان اذان دیتے ہیں تو اسے کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، اور وہ جرمانے کا مستجب بھی ہوگا۔ 298 سی قادیانی گروپ وغیرہ کا شخص جو خود کو مسلمان کہے یا اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے۔ قادیانی گروپ یا لاہوری گروپ جو خود کو احمدی یا کسی دوسرے نام سے موسوم کرتے ہیں کا کوئی شخص جو بلا واسطہ یا بالواسطہ خود کو مسلمان ظاہر کرے یا اپنے مذہب کو اسلام کے طور پر موسوم کرے یا منسوب کرے یا الفاظ کے ذریعے خواہ زبانی ہوں یا تحریری یا مرئی نقوش کے ذریعے اپنے مذہب کی تبلیغ یا تشہیر کرے یا دوسروں کو اپنا مذہب قبول کرنے کی دعوت دے یا کسی بھی طریقہ سے مسلمانوں کے مذہبی احساسات کو مجروح کرے تو اس کو کسی ایک قسم کی سزائے قید اتنی مدت کے لیے دی جائے گی جو 3 سال تک ہو سکتی ہے، اور جرمانے کا بھی مستجب ہوگا۔ سامعین محترم، یہ جرم ناقابل ضمانت ہوگا، نیز اس آرڈیننس نے قانون فوجداری 1898 کی دفعہ 99A میں بھی ترمیم کر دی ہے، جس کی روح سے صوبائی حکومتوں کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ وہ ایسے اخبار، کتاب اور دیگر دستاویز کو جو تعزیرات پاکستان میں اضافہ شدہ دفعہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شائع کی گئی کو ضبط کر سکتی ہے۔ اس آرڈیننس کے تحت پاکستان پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس 1963 کی دفعہ 24 میں بھی ترمیم کر دی گئی ہے، جس کی روح سے صوبائی حکومتوں کو یہ اختیار مل گیا ہے کہ وہ ایسے پریس کو بند کر دے جو تعزیرات پاکستان کی اس نئی اضافہ شدہ دفعہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوئی کتاب یا اخبار چھاپتا ہے، اس اخبار کا ڈکلیریشن منسوخ کر دے جو متذکرہ دفعہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور ہر اس کتاب یا اخبار پر قبضہ کر لے جس کی چھپائی یا اشاعت پر اس دفعہ کی روح سے پابندی ہے۔ سامعین محترم، یہ آرڈیننس قادیانیت کے خلاف انتہائی اور آخری اقدام نہیں، بلکہ اسے ہلکے سے ہلکا اور کم سے کم درجے کا اقدام قرار دیا جا سکتا ہے، ورنہ اسلامی فقہ کی روح سے کسی اسلامی مملکت میں کسی مدعی نبوت یا اس کے ماننے والوں کا وجود سرے سے قابل برداشت ہی نہیں۔ اسلامی اصطلاحات میں یہ لوگ زندیق کہلاتے ہیں۔ پوری اسلامی تاریخ میں اس کی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی کہ کسی مدعی نبوت یا اس کے پیروکاروں کے وجود کو غیر مسلم شہری کی حیثیت سے برداشت کیا گیا ہو۔ الغرض تمام فقہائے امت اس پر متفق ہیں کہ اسلامی مملکت میں ایک مرتد اور زندیق غیر مسلم شہری کی حیثیت سے نہیں رہ سکتا، اس لیے اسلامی مملکت پاکستان میں قادیانی زندیقوں کے وجود کو برداشت کرتے ہوئے ان کے خلاف اسلام سرگرمیوں پر پابندی عائد کرنا ان کے ساتھ انتہائی درجہ کی رعایت ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور مسلمانوں کے بیس میں چھپے ہوئے ان قادیانیوں، مرزائیوں اور احمدیوں کو بے نقاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔